رات کو بھی بولا تھا کہ ہم نے ان کو سنجانی کی جگہ آفر کی تھی اور انہوں نے ہم سے 2 دفعہ سیز فائر کر کے انہوں نے کہا آپ ہمارے روک دیں، ہم سنجانی کی طرف جا رہے ہیں. یہاں تک بھی ہوا کہ انہوں نے ہم سے رستے کھلوائے کہ سنجانی کی طرف ہمیں رستے دے دیں. یہ کل رات کی بات ہے. ہمارا یہی تھا کہ یہ جو تماشا اس ٹائم اسلام آباد کی سڑکوں پہ بن رہا ہے یہ نہ بنے. ہیڈ آف اسٹیٹ آلریڈی اس ٹائم یہاں سے 1 کلومیٹر دور موجود ہے اور یہ جو فوٹیجز اور یہ سارا کچھ آنسو گیس کے شیل ہیں یہ کسی کی بدنامی نہیں ہے، یہ ملک کی بدنامی ہے. دوسرا، ابھی میں آپ میں سے کچھ لوگ ساتھ بھی تھے آگے، وہ بڑے بڑے پنکھے ساتھ لا رہے ہیں اور آنسو گیس کے شیل اتنی میسو اسکیل پہ وہ جو میں نے ان کو کہا یار آنسو گیس کیوں چل، انہوں نے کہا ہم نہیں چلا رہے تھے، ان کی سائڈ سے آنسو گیس آ رہی ہے اور ساتھ وہ پنکھے لگا رہے ہیں تو کہ ہوا ساری ادھر کو جائے. تو اینی ویز وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کل ہماری ٹوٹل 4 شہادتیں ہوئی ہیں، 3 رینجرز کی، 1 پولیس کے جوان کی، پنجاب پولیس کے جوان کی، 2 رینجرز والے کریٹیکل ہیں، 4 ہمارے ادھر اسلام آباد والے کریٹیکل ہیں. ہمارے اے ایس پی کل 2 زخمی ہوئے ہیں، ایس پی بیچارہ ایک شدید زخمی ہیں، 5 اسلام آباد پولیس کے پنجاب پولیس کے کریٹیکل ہیں، 70 ان کا زخمی ہیں. یہ ساری صورتحال صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں جانی نقصان نہیں چاہتے ہیں اور تھے، لیکن آپ کے سامنے انہوں نے ہر اس چیز کا فائدہ اٹھایا، جو ایڈوانٹیج لیا جہاں پہ وہ لے سکتے تھے، شیلڈ بنا کے یا ہر طریقے سے. ڈیفینیٹلی میں نے کل بھی آپ کو 2-3 دفعہ کہا کہ گولی کا جواب گولی بہت آسان تھا. ابھی میں نے پولیس کو، ابھی میں آئی جی صاحب کو یہ کہہ کے ہوں، اب یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح بھی اس کو ٹیکل کرنا چاہیں کریں، اور بیکاز آپ کے سامنے کو پتہ ہے وہ کہاں پہ موجود ہیں اس ٹائم، سارا کچھ ہے تو وہ ان کا اختیار ہے، انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہمارا اس میں وہ نہیں ہے. لیکن ہم ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کریں گے، سارے جوانوں کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد صورتحال دیکھتے ہیں. کہا جا رہا ہے وہ 30,000 40,000 اصل تعداد ان کی کتنی ہے؟ میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن ان کے 3-4 قافلے ہیں جو انہوں نے ابھی لا کے جوڑے ہیں اور مین قافلہ وہی ہے. آیا سارا KPK سے ہے. ہر بندہ اس ٹائم پنجاب سے آپ کو ایک بندہ بھی ہارڈلی نہیں نظر آئے گا، جو آیا ہوا ہے سارا کا سارا. اور جو وہ 2000 کے قریب بندہ جس کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے، وہ اصل بندہ ہے جو وہ ٹرینڈ ہے، جو بھی وہ بندہ ہے ان کو ہم بیک گراؤنڈ چیک تقریباً ہم نے کرا لیے ہیں. وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو اصل میں ان کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا قافلے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ قافلے نہیں پہنچ سکتے. میں نے نہیں دعویٰ کیا تھا، میں نے کہا تھا ہم ان کو روکیں گے اور ہم نے ہر طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. کیوں ناکام ہوئی، وجہ کیا بنی؟ کیونکہ ادھر پہنچے. پھر میری بات سنیں، 2 چیزیں ہیں. آپ ابھی میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو کل بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی ہم چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ فائرنگ شروع کرتے ہیں، کوئی بندہ نہیں آئے گا، مگر ہم نے وہ نہیں کرنا. واٹ نیکسٹ؟ اب اگلا کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اور کوئی انگیج کیا کہیں پہ مذاکرات میں؟ صبح سے یہاں تک پہنچ گئے. آپ کو میں بتاؤں، وہ مذاکرات کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. ان کی پارٹی قیادت، آپ ان سے پوچھ لیں ان کی پارٹی قیادت سے، کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا؟ کیا سنجانی جانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن اس ٹائم پہ ایک پیچھے خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کر رہی ہے، جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو ہے. وہ سر یہ بتا دیجیے کہ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے جو وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. دوسرا اب آرمی کو جو یہاں بلایا ہے، آرمی سے اب کیا کام کیا ہے؟ آرمی ڈیفینیٹلی اپنا ڈیلیگیشن ہے، سب سے پہلا اس کی پروٹیکشن ہے، آپ کے ریڈ زون کی پروٹیکشن ہے، وہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے. پھر میں کہوں گا ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کا اس ٹائم ریڈ زون میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پروٹیکشن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ. یہ بتائیے کہ ہم نے لوگوں سے بات کی ہے جو وہاں پر ہم نے دیکھا، جو 26 نمبر تھے، فیض آباد تھے، اسلام آباد پولیس کے پاس جو شیلز ہیں وہ ختم ہو گئے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آنے کے لیے مختلف شہریوں کی گاڑیاں روک کر لفٹ لینی پڑی، لیکن دوسرے سائڈ پہ شیلز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. آٹومیٹک گنز استعمال ہو رہی ہیں. 3 سے 4 آئی وٹنس اسلام آباد پولیس کے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی گنز استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ گولیاں سیدھی ماری. ڈرون کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور وہ جو شیلز استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا جو
मुतासर हो रही है। बैरूनी एलिमेंट की हम बात करते रहे, आपको लगता है कि केपी के गवर्नमेंट डायरेक्टली एक बतौर गवर्नमेंट सामने आ चुकी है, ये बैरूनी एलिमेंट है जो इस तरह के जो लिथल वेपन में यूज हो रहे हैं? इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो भी एलिमेंट बाहर वाली साइड वाला वो हम आपको मैं ऐसे क्लेम नहीं करना चाहता, इसलिए हम जो भी चीज़ होगी आपके सामने एविडेंस रखेंगे, आपने डिसाइड करना है। जहाँ तक रही बात केपी की गवर्नमेंट की, उसका हर रिसोर्स, इस आंसू गैस की शेल आपको मिल सकती है, किसी और को मिल सकती है। ये जो 4,500 का एक शेल आता है, क्या जो हज़ारों में चले हैं ये कहाँ से आए हैं? केपी की गवर्नमेंट के हैं, केपी की गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे, ये कोई वो कहीं और से नहीं लेके आए। दूसरे नंबर पर जो वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पिक्चर्स आपके सामने सोशल मीडिया पे भी आई हैं, सारा कुछ है वो, और फायरिंग कर रहे हैं। आपका पत्थरगढ़ पे जो हमारे जवान जख्मी हुए हैं, सारा कुछ फायरिंग से हुए हैं। अभी भी जो आप हॉस्पिटल जाके कोई देख लेंगे, बट ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। हमने उनको अभी भी कहा कि आप किसी भी तरीके से इस टाइम ब्लड शेल की तरफ ना जाएं, नुकसान पाकिस्तान का है, किसी का नहीं है। आपने सियासत करनी है करें, आपने अपने बातचीत के लिए जगह लेनी है वो ले लें, वहाँ पे बैठ के अपना जो भी अपने प्रोग्राम है आप कर लें, वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस सारी की सारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है, और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे, एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएंगे। ये बताइएगा कि आपने सारे एहतजाज की प्लानिंग एक खातून की सरबराही में कमेटी ने की, और इसको रोकने के लिए आप तमाम इदारे बैठे हैं, तो खातून जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है अटक से लेकर खोटी चौक की अपने दावे के मुताबिक? वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ, वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो निकला था, उसकी डेटें, उसका सब कुछ, उसका एजेंडा कुछ और है। अगर उसका एजेंडा सिर्फ अपनी मुतालबात होते तो वो इस तरह ना करते। देखिए नहीं, वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा जो 2-3 दिन का ये एक्सपीरियंस है, फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। एक सेकंड क्लियर बता दें, वो एक खुफिया हाथ है, ठीक है। उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है, इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा।